لاکھوں علماء نہ صرف اسلام کے دیگر مذاہب کے بھی ایک چیز پہ متفق نہیں ہو رہے. حامدی صاحب لاکھوں علماء بیوقوف نہیں ہو سکتے, کیا دین کی بنیاد میں کوئی کجی ہے؟ ذرا مجھے وہ فہرست بنا کے بتا دیجیے جس میں علماء متفق نہیں ہیں. توحید میں متفق نہیں, رسالت میں متفق نہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی میں متفق. بہت معمولی معاملات ہیں جن کے اندر اختلافات ہیں. آپ کیوں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بند کر لے, ان کے ہاں کوئی اختلاف نہ ہو, وہ ہرگز کسی چیز پر سوچنے کے لیے تیار ہو, سوچنے دیجیے. اور یہ جو آپ نے ترقی کو اس سے وابستہ کر دیا, معاف کیجیے, قوموں کی ترقی اور قوموں کے تنزل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارے جو جلیل القدر علماء ہیں وہ اس زمانے میں ہوئے ہیں جس زمانے میں مسلمان ایک سپر پاور تھے. ان کے علوم کو پڑھیے, ان کے فنون کو پڑھیے. ابو حنیفہ کو دیکھیے, شافعی کو دیکھیے, مالک کو دیکھیے, احمد بن حنبل کو دیکھیے. یہ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنے زمانے کے ذہنوں پر حکومت کی ہے. ایسا نہ کیجیے. آج کے زمانے میں اگر انحطاط اور زوال آ گیا ہے, اس زمانے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس دور میں, اس زمانے میں شبلی جیسا شخص پیدا ہوا, اقبال جیسا شخص پیدا ہوا. اس انحطاط کے زمانے میں علمی اختلاف تو ہوگا. علمی اختلاف سے آپ متوحش کیوں ہوتے ہیں؟ ارسطو سے نیوٹن اختلاف نہ کرتا, نیوٹن سے آئنسٹائن اختلاف نہ کرتا, یہ دنیا آگے بڑھتی. آپ علمی اختلافات کو موضوع بناتے ہیں. علمی اختلافات ہونے چاہیے, ان پر لوگوں کو غور کرنا چاہیے. مخالفت اور اناد نہیں ہونا چاہیے. اور جلیل القدر اہل علم کے یہاں کبھی مخالفت اور اناد کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ اپنی بات کہتے ہیں, دلائل کے ساتھ بات کہتے ہیں.